وقف الطفل وحده والليالي. السلام علیکم میرے محترم ناظرین، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ یہ واقعہ سعودی عرب میں شراب خانہ کھولنے کے حوالے سے ہے۔ سعودی حکومت سے ہم تمام مسلمانوں کو یہ توقع بالکل نہیں تھی کہ اب سعودی عرب جیسی پاک سرزمین پر شراب خانے بھی کھولے جائیں گے، جس پاک سرزمین پر اللہ کا گھر ہے اور ہمارے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس سرزمین کو منتخب کیا، اب اس سرزمین پر شراب خانہ کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے، جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑی ہی تشویشناک بات ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ شراب خانہ صرف غیر مسلموں کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے متعلق ایک میڈیا پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ اب یہاں انٹرنیشنل طور پہ شراب خانہ کھولا جا رہا ہے۔ اب اس کو مختلف طرح کے نام دیے جائیں گے، مختلف قوانین اور مختلف بہانے بنا کر یہ کہا جائے گا کہ یہ صرف اور صرف غیر مسلموں کے لیے ہے۔ لیکن سچ پوچھئے تو محمد بن سلمان پہلی مرتبہ اپنی کسی بات سے بدل گئے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ سعودی عرب میں کبھی شراب نہیں پی جا سکتی، کہ یہاں شراب پینا جائز نہیں ہے۔ تو پھر کیوں اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے؟ تو پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو عذاب آ جاتے ہیں کسی بھی صورت، چاہے ہم سیاست میں ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن ہم مسلمانوں کے لیے یہ بات بہت تشویشناک ہے کہ اب سعودی عرب میں شراب خانہ کھلے گا۔ یہ بات رائٹرز کے تھرو پتہ چلی ہے۔ ان کے متعلق جو خبر آتی ہے وہ ہمیشہ درست ثابت ہوتی ہے، کیونکہ پوری تحقیق اور ذمہ داری کے ساتھ ہی یہ خبر کو چھاپتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں ایک سعودی عہدیدار نے، جو کہ سعودی میں کام کرتا ہے، اس کے توسط سے پتہ چلا ہے کہ یہاں ریاض کے اندر الکوہل اسٹور غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے ایک شراب خانہ کھولنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ اس کے متعلق مزید معلومات یہ دی گئی ہے کہ الکوہل اسٹور چند ہفتوں میں کھل جائے گا۔ جس کو بھی شراب چاہیے وہ پہلے لے لے گا۔ اس کے بعد کوڈ وزارت خارجہ سے کلیئرنس، صارفین کو ماہانہ کوٹے کے مطابق شراب دی جائے گی۔ بتایا تو یہ گیا ہے کہ یہ صارفین صرف غیر مسلموں کے لیے ہوں گے، ان کو بھی ایک طے شدہ مقدار کے مطابق ہی دی جائے گی، اور یہ کہ چیکنگ اور اس کی بڑی سختی سے مسلمانوں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان برائیوں کی شروعات تو ایسے ہی ہوتی ہے، جب آپ کسی چیز کو بہانے کے ساتھ کسی مخصوص کروا دیتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ پورے قانون کے ساتھ سب کے لیے عام ہو جاتی ہے۔ پہلے میوزیکل شو کروائے گئے، تو یہ سب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کی نشانیاں ہیں، جو سب آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں۔ یہ بھی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہوگا۔ سعودی حکومت نے یہ بڑا حیران کن فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ہم تو اس بات پہ ہمیشہ کہتے تھے کہ سعودی عرب نے اپنی روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے، تو اب یہ غیر ملکی سفارتکاروں کے لیے شراب خانہ کھولنا یہ یہاں تک نہیں رہے گا، بلکہ یہ بہت آگے تک جائے گا۔ آخر اس سے پہلے غیر ملکی سفارتکاروں نے اتنی دہائیاں یہاں زندگی گزار لی، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو پھر اب ایسی کون سی قیامت آن پڑی ہے کہ اب ان کے لیے شراب خانے کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ بحیثیت مسلمان میں تو یہ کہوں گی کہ یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا ہی عذابوں کے آنے کی وجہ ہے۔ کیا اب عربوں کی تباہی کا وقت آ چکا ہے؟ پہلا اسٹور دارالحکومت ریاض میں کھولنے کی تیاری ہو رہی ہے، جو خصوصی طور پر غیر مسلم سفارتکاروں کو خدمات فراہم کرنے کے لیے ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں کھل جانے کی توقع ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں شراب پر پابندی عائد ہے، البتہ بیرون ممالک کے غیر مسلم سفارتکاروں کو اسے دوسرے ذرائع سے مہیا کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ یہ ڈپلومیٹک کوارٹر میں کھولا جائے گا، کیونکہ غیر ملکوں کے لیے سہولت فراہم کی جائے گی۔ 1952 میں شاہ عبدالعزیز کے بیٹے نے نشے کی حالت میں ایک برطانوی سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد سے سلطنت میں شراب نوشی ممنوع قرار دے دی گئی، اور اس کی سرِ عام کوڑے مارنے کی دیگر سخت سزائیں ہیں۔ سعودی عرب نے غیر ملکی سفیروں کے لیے شراب کی اجازت دے دی ہے۔ شراب حاصل کرنے کے لیے صارفین کو ایک اسٹور موبائل ایپ کے ذریعے اپنا پہلے نام اندراج کرانا ہوگا۔ اس کے لیے وزارت خارجہ سے کوڈ حاصل کرنا بھی لازم ہوگا۔ الکوہل اسٹور میں 21 سال سے کم عمر کے کسی بھی شخص کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے اندر ہر وقت مناسب لباس کی بھی ضرورت ہوگی۔
شراب پینے والے کو پروکسی یا پہلے ملازم کے نام پر کسی ڈرائیور افراد کو وہاں بھیجنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ خود ہی اسے حاصل کرنا ہوگا۔ شراب کا نیا مرکز مغرب کے مغربی سفارتی علاقے میں قائم کیا جائے گا۔ سعودی حکام نے کہا ہے کہ ریاض میں کھلنے والی شراب کی نئی دکان مملکت میں شراب کی غیر قانونی تجارت کا مقابلہ کر سکے گی۔ واضح رہے کہ مارکیٹ میں شراب صرف سفارتی ڈاک کے ذریعے یا بلیک دستیاب ہوتی رہی ہے۔ عرب میں پہلے شراب نوشی بہت زیادہ عام تھی۔ جیسے آج ملتی ہے ویسی شراب نہیں ہوتی تھی، بالکل دیسی اور خالص شراب ہوا کرتی تھی۔ شراب انگور اور کھجور کی ہوا کرتی تھی۔ وہ شراب بہت پاورفل ہوتی تھی، اس کو خمیر بھی کہا جاتا تھا۔ عرب اس کے بہت زیادہ عادی تھے، لیکن پھر اللہ کا حکم آیا کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، یہ سب ناپاک چیزیں ہیں، چھوڑ دو ان سب چیزوں کو۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ اگر تم اس سے نہیں بچے تو میں تمہیں جہنم میں پھینک دوں گا یا تمہیں آگ کا عذاب دوں گا، ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا حکم ہے، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اس کے فائدے بھی تو ہیں، وقتی طور پہ یہ جسم میں طاقت دیتی ہے، پر اللہ نے فرمایا کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ خدا کی نافرمانی سے جو گناہ ہے وہ اس کے فائدوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہم ڈیٹا نکال کے دیکھیں کہ شراب سے کتنے بے گناہ لوگ مرے ہیں تو یہ ہماری عبرت کے لیے کافی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس بات کو فرما دیا تھا کہ شراب حرام ہے، جس کا اثر آج تک ہے، سوائے چند ان نالائق مسلمانوں کے جو آج بھی باز نہیں آئے۔ جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن نے فرما دیا، اب تک اس پر مسلمان پابند ہیں۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس پھر کوئی دلیل نہیں، چاہے کتنی ہی وضاحت دے دیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں ایک منادی آیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے اپنی پسندیدہ چیز شراب کو چھوڑ دی۔ اس نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، حالانکہ اس نے نہ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ وحی لے کر آئے ہیں، اور نہ اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، بس اس نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی۔ کتنا اثر تھا میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں، اور کیوں نہ ہوتا، وہ تو ہمارے تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ شراب تو اس شخص کی گھٹی میں پڑ چکی تھی، پر اس نے ایسے شراب چھوڑ دی کہ اس کا ذکر صحیح احادیث میں بھی آیا کہ مدینے کی گلیوں میں ایسے شراب بہہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہو۔ لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ شراب کی یادگار میں برتن رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نبی نے حکم دیا کہ شراب کے برتنوں میں پانی پینا بھی جائز نہیں ہے۔ جس برتن میں شراب پی گئی ہے وہ برتن بھی پھینک دو۔ دنیا کیا کر رہی ہے؟ اس بات پر عمل کر رہی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کم شراب پینے کا ریشو مسلمانوں میں ہے۔ ہم مسلمانوں کو بھی یہ موازنہ کرنا چاہیے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ آخر اللہ کے حکم کی نافرمانی کیوں کی جا رہی ہے؟ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، تو اس پاک سرزمین پہ شراب خانہ کیوں کھولا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو کہ وہ ایسی چیزوں سے باز رہیں جو اللہ کے عذاب کے آنے کی وجہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ میرے محترم ناظرین، کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا کہ وہاں کے حکمرانوں کا یہ اقدام صحیح ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹس، سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔